میں نہیں کہہ رہا عمران خان نے یہ الزام لگایا، میں نہیں کہہ رہا، پارٹی کا یہ پروگرام ہے۔ ادھر آپ دیکھتے جائیے، دوپٹہ اتار کے اس نے پولیس والوں کے سامنے پھینک دیا۔ پہلے تو بندہ پوچھے اس کو کیسے پتا اس کی کمر کا سائز کیا ہے؟ مرنے جا رہی ہوں، میں آگ لگانے جا رہی ہوں، میں زندہ نہیں رہوں گی عمران خان کے بغیر، تو لگا لو نا بی بی آگ۔ جو فلک ہے اس کی جو ہے وہ منہ ماری ہوئی حریم شاہ کے ساتھ گاڑی جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر جو ہے وہ پولیس والوں نے جو ہے وہ کرین سے اٹھا لی تھی، چیز سمیت جو ہے وہ اٹھا کر وین کے اندر پھینکا گیا، جیسے مریض کو نکال کے اور ایمبولینس کو آگ لگا کر جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ انصاف دلایا گیا۔ وہ لے جا رہے ہیں وہ اسٹرابریز پھال سے، یاسمین راشد خود ان سب لوگوں کو لیڈ کرتی رہی۔ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو حکومت کرا رہی ہے، آپ کا دماغ خراب ہے کہ یہ پاکستان وہ ہے جب عمران خان ہے، ورنہ پاکستان کو رہنا نہیں چاہیے۔ 3 دفعہ جب پوچھا مذمت کریں گے، انہوں نے مذمت نہیں کی، کتنے دھکے پڑے ہیں۔ اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہی ہوں۔ پرائی نیوز بھی بتا رہا ہے کہ عمران خان ایک کرپٹ آدمی ہے، شاید دیوالی سے زیادہ اس وقت خوشی جو ہے وہ اس وقت منائی جا رہی ہے انڈیا کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور یقیناً کل سے بہت کچھ ہو گیا، بہت سارے پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا، اور بہت سارے ملک کے اندر جو ہے وہ آگ لگا دی گئی، اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی جو پشاور کے اندر تو خاص طور پر حالات کافی خراب ہیں، جہاں پر ایک ایمبولنس کو جو ہے اس میں سے مریض کو نکال کے اور ایمبولنس کو آگ لگا کر جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ انصاف دلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی فائرنگ کر کے عمران خان کو جو وہ قانون دو لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے اور امیر کے لیے، غریب کے لیے برابر کرنا چاہتے تھے، اس فلسفے کی نہایت اچھی نمائندگی کی گئی، اور ریڈیو پاکستان جو ہے اس کے اوپر آگ لگا کر، اس کے اوپر حملہ کر کر جو ہے وہ جو ریاست مدینہ کے جو سنہرے اصول ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے وہ ریاست مدینہ کے جو ہے وہ اس کے سنہرے اصولوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہوا گیا۔ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے سیاسی لیڈرز کی گرفتاریوں سے، ان کے مقدموں سے، ان کے ٹرائلز پہ، اور ان کے اریسٹ ہونے کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے احتجاج کے، اور وہ اگر آپ شروع کریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، تو ان کو اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ پھانسی کی سزا دی گئی، کہ جس مقدمے کے اندر نہ اس سے پہلے کہ ایک قتل کے جو ہے وہ مقدمے میں ان کو معاونت کرنے کی جو ہے اس کے اوپر سزائے موت سنائی گئی، اور آج تک جو ہے اس سے پہلے بھی، اس بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آج تک کبھی جو ہے وہ دوبارہ ایسا فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو پھانسی لگی، لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، لوگوں نے جو ہے وہ پھانسیوں کے پھندے چومے، لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیے، مارے کھائیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر آپ دیکھیے بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ قتل کر دی گئیں، وہ شہید کر دی گئیں، اور پھر زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت بھی جلاؤ گھیراؤ جو ہے سڑکوں پر ٹائر جلا کر سڑکیں بند کی گئیں، جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جلاؤ گھیراؤ ہوا، لیکن کسی ریاستی ادارے کو، کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور فوری طور پر چند ہی گھنٹوں کے اندر آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر جو ہے وہ اپنی جو پارٹی کے سمپتھائزرز تھے، جو غصے میں تھے، جو دکھ میں تھے، ان کو جو ہے ان کو پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ کہا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کی وہ تو کئی دفعہ جو ہے وہ مکر چکے ہیں، ان کو حکومتوں سے نکالا بھی گیا، ان کے جو میں ایک جگہ سن رہی تھی کہ میاں شریف صاحب جو ان کے والد تھے ان کو بھی جو ہے وہ ایک دفعہ اریسٹ کیا گیا، اور وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اہلکار آئے، اور ان کو کرسی سمیت جو ہے وہ اٹھا کر وین کے اندر پھینکا گیا۔ مطلب تذلیل کا عالم یہ تھا کہ اتنی تذلیل ان کی گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ مریم نواز صاحبہ ان دونوں لڑکن میں تھیں، وہ بھی ساتھ تھیں، ان کی گاڑی جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کے باہر جو ہے وہ پولیس والوں نے جو ہے وہ کرین سے اٹھا لی تھی، اور جو حالات کیے جاتے تھے، پھر میاں صاحب کو جو طیارہ سازش کیس، وہ طیارہ جو ہوا میں تھا وہ جو وہ ہائی جیک ہو گیا تھا گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر نے، اور اس طیارہ ہائی جیک کیس پہ جو ہے وہ
سزا سنائی گئی, اٹک کے جو ہے وہ قلعے میں رکھا گیا, پھر ساری جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور بہت ظلم ہوا. لیکن ان کی جو پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا پی ایم ایل این کے لوگ ہوں, باقی اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اے این پی ہے, اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ بہت بہت کچھ ظلم ہوا, لیکن انہوں نے کبھی جو ہے وہ پاکستان کو آگ نہیں لگائی, اور ان کے لیڈر جو ہیں وہ پاکستان سے اوپر نہیں ہیں. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ شاید ہمیں اپنے لیڈروں سے پیار نہیں تھا, یا ہم کچھ زیادہ محب وطن ہیں کہ یہ پاکستان کو بنانا اور سنوارنا جو ہے وہ صرف ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جو ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی یاد رکھیے کراچی میں بھی تھی, ایم کیو ایم جس کی میں بات کر رہی ہوں, کہ وہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا یہ مزاج تھا. یہ نئی ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی بننے جا رہی ہے, جو وہ کر رہی ہے کہ جو ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ دہشت گردی پھیلاتے تھے, وہ جلا دیتے تھے, وہ مار دیتے تھے, اور لوگ ڈر کے مارے جو ہے ان کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہوتے تھے. تو اب یہ نئی ایم کیو ایم ان میکنگ ہے, لیکن ایم کیو ایم یہ بھی نہیں کر سکی جو پی ٹی آئی نے کر دیا. اور کل عمران خان کو ایک کرپشن کے کیس کے اندر, جس کے اندر اس نے جو ہے وہ ملک ریاض کو جو ہے وہ 50 ارب روپے کا فائدہ دے کر اس سے 5 ارب روپے کا فائدہ لیا, اور اس کرپشن کے کیس کے اندر جو ہے جس کے فیکٹس باقاعدہ کاغذات موجود ہیں, پاناما کیس کی طرح کے جھوٹے کاغذ پکوڑوں والے نہیں, جس کے کاغذات اوریجنل کاغذات, کیسے جو ہے وہ لندن سے پیسے جو ہے پاکستان بھجوائے گئے, پاکستان میں پیسے جو پہنچے تو اپنی خود کی کیبنٹ کو جو ہے وہ بتائے بغیر انہوں نے کہا نہیں ہم لفافہ نہیں کھولیں گے, کریں گے, اور وہ پیسے جو ہے واپس کر دیے گئے. اور جو ہے وہ اس کے بدلے جو ہے وہ پنکی پیرنی صاحبہ نے, فرا گوگی نے اور عمران خان نے زمین لے لی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے. اس کیس کے اوپر جو کرپشن کا کیس ہے, ابھی تو توشہ خانہ کا بھی بائی دا وے مبارک ہو آپ کو, آخر کار فرد جرم جو ہے وہ عائد ہوگی ہے. وہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, نہ بکرے کی ماں بھی خیر نہیں منا سکتی, اس کی باری بھی آنی ہے. تو بکرے کا ابا جی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ خیر نہیں منا سکا, تو فرد جرم اس کے اوپر بھی عائد ہوگی ہے. اور پنکی پیرنی صاحبہ بھی القادر ٹرسٹ والے کیس کے اندر ملزمہ ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ان کی باری کب آتی ہے. تو ان کے اریسٹ ہونے کے بعد پاکستان, جو عمران خان کی اریسٹ ہے اس کو پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا گیا, اور نکلی ہے ایک لوگ نکلے, ہجوم نکلا, اور وہ ہجوم بھی پیڈ ہجوم تھا, وہ پلانڈ ہجوم تھا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کا, اس کو آگ لگانے کے بعد, اس میں ڈکیتی کرنے کے بعد جو ہے وہ جیسا لیڈر ہے ویسے ہی پیروکار ہوں گے. آپ نے مختلف فوٹیجز آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ قورمہ پکا ہوا وہ لے جا رہے ہیں, وہ سٹرابریز, فالسے, ایک بی بی انہیں ماسک پہنے ہوا ہے اور وہ بڑی اپنی طرف سے سفسٹیکیٹڈ بن رہی ہے. ہماری ٹیکس کے پیسے تھے, میں لے جا رہی ہوں. اس نے کہا پر نام بتا دیں, نام بتانے کو تیار نہیں ہے, اور اپنی آئیڈینٹی چھپا رہے ہیں. لیکن ان کو جو ہے وہ انقلاب لانے کا بڑا شوق ہے. تو انقلاب بیٹا ہمت سے آتا ہے, انقلاب حوصلے سے آتا ہے. آ کے مانو, سامنے آؤ اور مانو, آ کے کہو ہاں ہم نے کیا ہے. یاسمین راشد خود ان سب لوگوں کو لیڈ کرتی رہی, اور لیڈ کر کے خود لے کے گئی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس تک. اور اب تو 2 آڈیوز جو ہیں وہ بھی آئی ہیں سامنے, جس میں پھر وہی خواجہ احمد طارق رحیم. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی پہلے تو ہم نے جو شہرت ہے وہ سنی ہوئی تھی کہ وہ ایک بڑے وکیل ہیں, وہ گورنر رہے ہیں پنجاب کے, وہ ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے. لیکن وہ اتنے بڑے غنڈے ہیں, وہ شر پسند ہیں, ہر ایک برے کام میں ان کا ذکر ہوتا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. سو ان کی ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ ایک ہاشم ہے کوئی, اس کو بتا رہے ہیں, جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے, کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوگ گھس گئے ہیں, 7-8 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور دوسری آڈیو ہے جس کے اندر شیخ امتیاز جو ان کے لاہور کے صدر ہیں غالباً, وہ کسی شخص کو جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھسنے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بندے اکٹھے کر کے لے کے آؤ. لیکن دوسری طرف یہ سارا جلاؤ گھراؤ چند گھنٹوں پہ نہیں, کافی گھنٹوں پہ محیط تھا. یہ کور کمانڈر ہاؤس والی جو کاروائی ہے یہ کم از کم اگر میں غلط نہیں ہوں تو 8 سے 10 گھنٹے تو جاری رہی. اور اس وقت پوری تحریک انصاف جو ہے آگ لگتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ دیکھتی رہی, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتی رہی, ٹی وی پہ بھی دیکھتی رہی. کسی نے ان کو جو ہے وہ منع کرنے کی کوشش نہیں کی. اور آج جب آگ لگ گئی, سب کچھ ہو گیا, تو اس کے بعد آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں. اسد عمر تو خیر رات کو ٹی وی پہ آئے, انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, یہ تو حکومت کرا رہی ہے, آپ کا دماغ خراب ہے.
حکومت کرائے گی یہ جو آپ کے جو نکلے ہوئے ہیں مجاہدین جو ہمیشہ پاکستان کو عمران خان کے اوپر فوقیت دیتے ہیں, جو ہمیشہ جن کے لیے پاکستان وہ ہے جب عمران خان ہے, ورنہ پاکستان کو رہنا نہیں چاہیے وہ, اور ان کو انسٹیگیٹ کرنے کی مراد سعید کی آڈیو آپ کو یاد ہونی چاہیے, اس کا پیغام چل گیا تھا جو ہے اسی دن کہ نکلیں اور آپ کو جگہ بتا دی گئی ہے وہاں پہنچ جائے. مراد سعید چوہوں کی طرح کیوں چھپا ہے؟ باہر آئے نا اور آ کے کہے ہاں میں نے کرایا ہے. انقلاب ایسے آتا ہے, چوہوں کی طرح چھپ کے انقلاب نہیں آتا. میں نے ایک اور دیکھا, ایک خاتون کراچی کی تھی شاید غالباً, وہ پورے جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں آ رہی, میں مرنے جا رہی ہوں, میں آگ لگانے جا رہی ہوں, میں زندہ نہیں رہوں گی عمران خان کے بغیر. تو لگا لو نا بی بی آگ, اس میں اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے لگائی تھی جب سیاسی ورکرز نے بھٹو شہید کے دور کے اندر, انہوں نے رولا نہیں ڈالا تھا, انہوں نے عورت کارڈ استعمال نہیں کیا تھا, انہوں نے جو ہے میڈیا کے لیے سٹنٹ نہیں کیے تھے, انہوں نے پھر آگے لگائی تھی. تو بی بی تم آگ لگا لو, یہ فوٹیج بنا کے یہ تماشا کرنے کا اور پتا کرنے, اس بی بی نے میرا خیال ابھی بھی آگ نہیں لگائی ہوگی اپنے آپ کو. یہ تمام تر یہ صرف پاکستان کو آگ لگا سکتے ہیں, اپنے آپ کو آگے یہ کیوں لگائیں گے؟ اور اب چھپتے پھر رہے چوہوں کی طرح. مراد سعید کو نکال کے لانا چاہیے بل کے اندر سے, اور اس کو اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے. ان کی جرت کیسے ہوئی؟ میں کسی بھی میرے ملک کا کوئی ادارہ ہو, میرے ملک کے ادارے کی کوئی بھی چیز ہو, ٹیکس پیئر کا پیسہ, انہوں نے کبھی, میرا خیال ہے انہوں نے کبھی ٹیکس کا جو ہے وہ ٹی بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ جو بی بی اور وہ ہاں ایک لڑکا مور اس نے دبایا ہوا اس کے نیچے, بازو کے نیچے, کہہ رہا ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور اس لڑکے کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس نے کبھی جو ہے وہ سگریٹ کے اوپر ہی ٹیکس دیا ہوگا جو وہ سگریٹ پیتا ہوگا, ادروائز تو اس ملک کی بھلائی کے لیے تو کوئی ٹیکس کبھی کسی نے دیا نہیں ہوگا. اور پھر وہ کہہ رہی ہے میرا نام, وہ عورت بھی کہہ رہی ہے میرا نام نہ پوچھیں. اور لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں, جیسے میں نے کہا آڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں, بہت سارے لوگ ویسے بھی سامنے آئے ہیں. اچھا میں نے کل پتا کیا, مجھے معلوم نہیں تھا, وہ جو میری ٹویٹ کے نیچے بھی وہ چاؤں چاؤں کرنے والی جو ایک دو بیبیاں آتی ہیں, وہ کل مجھے ان کے پہلی دفعہ نام پتا چلے. ایک جو ہے اس کے اندر فلک ہے, شاید اس کا نام, پورا نام مجھے نہیں معلوم کیا ہے, وہ جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر کے کور کمانڈر ہاؤس لے جاتی ہوئی اس کی فوٹیجز موجود ہیں. یاسمین راشد کے ساتھ مل کے موجود ہیں, اور وہ سب کو جو ہے وہ لے جا رہی ہیں. یاسمین راشد کہہ رہی ہیں اکٹھے ہو کے جانا, اور وہ ان کو لیڈ کرتے ہوئے, اور خود وہاں تک موجود تھی یاسمین راشد, وہ بھی تھی. اچھا پھر ایک تھی طیبہ, مجھے پہلی دفعہ میں نے اس خاتون کو جو ہے مجھے اس کا نام پتا چلا. وہ کیوں, اس نے کیا کیا, اس کا ایک کلپ بڑا مجھے حیرت ہو رہی ہے اس کلپ پہ بات کرتے ہوئے. وہ خاتون پولیس والوں کی طرف گئی اور اس نے اپنے گلے میں سے دوپٹہ اتار کے, یہ ذرا آپ دیکھتے جائیے, دوپٹہ اتار کے اس نے پولیس والوں کے سامنے پھینک دیا, اور کھڑی ہو کے جو ہے وہ چلی گئی ہے پولیس والوں کی طرف. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دوپٹہ اتار کے پولیس والوں کی طرف جانے کا کیا مقصد تھا, یہ بی بی کیا کرنا چاہ رہی تھی, یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. یہ دوپٹہ اتار کے, I'm sorry, میں خواتین کے اوپر بات کرتے ہوئے بہت محتاط ہوتی ہوں, لیکن وہ خواتین جو اپنے دوپٹے اتار کے اپنے ریپ کا خود الزام لگا دیتی ہیں کسی دوسرے کو پھنسانے کے لیے, یہ مجھے خاتون ان جیسی لگی. اور وہ دوپٹہ اتار کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی, وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی, کہ وہ دوپٹے سمیت احتجاج نہیں کر سکتی تھی. وہ دوپٹہ پھینکنا, I'm sorry, مطلب اس کے اوپر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن میں اپنے آپ کو ریسٹرین کا مظاہرہ کروں گی, چونکہ وہ خاتون ہے میں نہیں کہوں گی. لیکن وہ جو فلک ہے اس کی جو ہے وہ منہ ماری ہوئی حریم شاہ کے ساتھ, ایک ہی لیول ہے ویسے بائی دا وے. جب مجھے بھیجا گیا میری ٹیم نے, میں نے تو دیکھا نہیں تھا, اتنا لیول میرا ہے نہیں کہ میں اب اس گند کے اندر گھسوں. مجھے انہوں نے بھیجا میری ٹیم نے کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. حریم شاہ مظہور زمانہ جو ٹک ٹاکر اور بدنام زمانہ خاتون ہے, ان کا اور فلک بی بی کا جو ہے وہ آپس میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت زبان کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا تھا, اور ماشاءاللہ دونوں کا لیول ایک ہی ہے. ویسے فلک کو میری ٹویٹس کی بجائے ادھر ہی جانا چاہیے جو اس کا لیول ہے, اور وہاں جا کر جو ہے وہ چاؤں چاؤں کرے اور اپنا لیول جو ہے وہاں استعمال کرے. سو ان خواتین کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو ابھی تک اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا. یاسمین راشد ہو, حسان نیازی, اس کا ایک کلپ دیکھیے جس کے اندر وہ خاکی پینٹ لے کے کھڑا ہے ایک گاڑی کے اوپر, اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کور کمانڈر کی پینٹ ہے اور اس کا جو ہے وہ کمر کا سائز 50 ہے. پہلے تو بندہ پوچھے اس کو کیسے پتا اس کی کمر کا سائز کیا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بہت سارے سائز جو ہیں, بہت ساری کرتوتیں اداروں کے پاس بھی موجود ہیں, حکومت کے پاس بھی موجود ہیں, اور جس لیول پہ یہ چیزوں کو لے گئے ہیں اس کے بعد اب مکر کر جو ہے وہ یہ بچ نہیں پائیں گے, اور ان کو بچنا چاہیے بھی نہیں. لیکن وہ آپ نے یہ بھی آج دیکھا کہ
وہ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سے اعزاز سید صاحب جیو کے بڑے اچھے ہمارے رپورٹر ہیں، وہ انہوں نے 3 دفعہ مجھے پوچھا مذمت کریں گے، انہوں نے مذمت نہیں کی، کسی بھی ایک انسیڈنٹ کی انہوں نے مذمت نہیں کی۔ حکومت کی مذمت کرتے ہیں، حکومت کا کیا لینا دینا، حکومت نے صرف یہ کیا اور فوج نے یہ کیا کہ آپ لوگوں کو سیدھے گولیاں نہیں ماری۔ اس طرح کی دہشت گردی کا پھر سیدھا طریقہ یہ ہے کہ گولی مار دی جائے، یہ دہشت گردی ہے۔ اور دہشت گرد جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہو یا طالبان کا ہو، ان کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ چھوٹ ملنی چاہیے۔ پھر میں نے 1-2 اینکر سے سنا، وہ منصور جو ہے وہ ہوں، جاوید چودھری صاحب ہوں، انہوں نے بڑا لیڈر ہے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے لیڈر نے یہ سلوک خود کرایا اپنے آپ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا لیڈر تو پھر نواز شریف تھا جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر تھے، ان کو اس سے زیادہ فورس لینے کے لیے آئی تھی، لیکن ان کو دھکے اس لیے نہیں پڑے کیونکہ انہوں نے دھکے کھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ان کو پتا تھا کہ مجھے لے جانا ہے، وہ جو ہے وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب پرائم منسٹر اس کے اندر نواز شریف صاحب کے اوپر 99 کے اندر جب یہ دیواریں پھلانگ کے اندر گھسے تھے اور گن پوائنٹ پہ لے کے گئے تھے میاں صاحب، تب بھی ایک گریس کے ساتھ ایسے سر اٹھا کر جو ہے وہ گئے تھے۔ بڑا لیڈر وہ نہیں ہے، بڑا لیڈر ہوتا ہے جو بہادر ہو، جو لیڈ کرنے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہو، جو اپنے کال پر قائم رہتا ہو، جس نے اس پاکستان کا کوئی بھلا کیا ہو۔ پتہ نہیں کس چیز کا وہ بڑا لیڈر ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا۔ اب ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بچائے گا، وہ اپنے آپ کو کسی قانون کے اندر جواب دہ نہیں سمجھے گا، وہ کسی ادارے میں شامل تفتیش نہیں ہوگا، تو پھر اس کو دھکے ہی پڑیں گے۔ اس کو صرف دھکے پڑے ہیں، اس سے زیادہ عمران خان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اور دھکے اس کو اپنی کرتوت سے پڑے ہیں، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ آکڑ جو اس کے اندر ہے، جو تکبر ہے، جو اس کا ایک ایروگنس ہے، وہ شاید وہ چلا لے گا، تو وہ نہیں ہوگا۔ تم ایک اداروں کے اوپر تم قتل کرنے کا، دیکھیے سیاسی مداخلت کا الزام ہر سیاسی لیڈر نے لگایا ہوگا فوج کے اوپر، اس طرح جان لینے کا الزام اور بار بار بغیر کسی ثبوت کے الزام کسی نے نہیں لگایا۔ اس بار بار الزام کے باوجود اس کو لگے گا کہ مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، اور میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں چوریاں کروں، میں ڈکیتیاں کروں، میں منی لانڈرنگ کروں، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ تو ایسے ہوا نہیں کرتا، اور جیسے میں نے کہا کہ ظالم کی رسی دراز تو ہوتی ہے لیکن ایک دن پکڑی ضرور جاتی ہے۔ اور میں نے ویسے تھوڑے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے دیکھے ہیں تھوڑے۔ ایک گیلا تیتر ہے، آپ کو پتا ہے بڑے مشہور زمانہ یوٹیوبر ہیں، اور اہل یوتھ ان کو بہت جو ہے وہ سنتی ہے۔ کل ان کا تھوڑا سا مجھے سافٹ ویئر اپڈیٹڈ لگا، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا عمران خان نے یہ الزام لگایا، میں نہیں کہہ رہا پارٹی کا یہ پروگرام ہے۔ وہ بار بار اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا تھا بیٹھ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ کل تک وہ عمران خان کا ماؤتھ پیس تھا، اور عمران خان کٹ کہتا ہوتا تھا، یہ زیادہ کہتا ہوتا تھا، بلکہ عمران خان کو فیڈ کرنے میں، عمران خان کے دماغ میں پٹی سیدھی باتیں ڈالنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن جو ہے وہ کل کچھ بدلے سے سرکار نظر آئے ہیں، سو اس کو شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے کر لیا ہے وہ اب اپنی اوقات سے زیادہ کر لیا ہے، اور اپنی اوقات سے زیادہ کر لیں تو پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب ارسلان بلوچ ہے ایک ان کا آدمی جس کی فوٹیج موجود ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے لائیو کر رہا تھا۔ ایک عمر ہے کوئی، وہ فلک کے ساتھ تھا، وہ بھی موجود تھا۔ وہ نیازی کا تو آپ کو بتا ہی چکی ہوں، اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، باقی جو ہے ان سے نادرا سے ان کی مدد لی جا رہی ہے۔ اور باقی جو اس وقت اسکائی نیوز کی ایک آپ دیکھیے جو نیوز ہے، وہ اسکائی نیوز بھی بتا رہا ہے کہ عمران خان ایک کرپٹ آدمی ہے، اور اس کو کرپشن کے الزامات پر جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کا راج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا جو کہہ رہا ہے، میرے اندر تو ہمت نہیں ہے کہ میں وہ آپ کو سنا سکوں یا بتا سکوں، اور ان کے شاید دیوالی سے زیادہ، اور جو ہے وہ ان کی کسی بھی بڑے ایونٹ سے زیادہ اس وقت خوشی جو ہے وہ اس وقت منائی جا رہی ہے انڈیا کے اندر۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے کے در پہ ہے، خدا نخواستہ پاکستان کے جو کور کمانڈرز ہیں ان کے گھر جلا دیے گئے ہیں، جی ایچ کیو کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور فوج نے حد سے زیادہ ویسے ریسٹین کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتنی ریسٹین کا مظاہرہ کسی دور میں تو نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں عمران خان ابھی بھی شاید تھوڑا سا ہینڈسم لگتا ہے یا تھوڑا سا لاڈلا ہے کہ اس کے لیے ابھی بھی رسی دراز ہے، اور اس کے لوگوں کے اوپر جو ہے اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ سب نہیں ہوا
جو عام سیاسی ورکر کے ساتھ بغیر کسی قصور کے ہو جایا کرتا تھا. اور کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سبق سیکھا کہ یہ جب ٹیسٹ ٹیوب جو سیاستدان آپ گھر بیٹھ کے بنائیں گے, جن کو آپ پلانٹ کریں گے سیاستدانوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے, اور جنہوں نے اس ملک کے لیے ڈیلیور کیا ہے میاں نواز شریف جیسے لیڈروں کو جب ہٹانے کے لیے آپ عمران خان جیسا کرپٹ اور گندا آدمی لے کے آئیں گے, تو پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے کیا کرے گا. آپ کو کیا لگا تھا کہ یہ خود سر پھرا گھمنڈی تکبر سے بھرا ہوا کرپٹ آدمی جو ہے یہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ آپ کی بہت غلط فہمی تھی, اور اللہ کرے آپ نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہو. لیکن اب اس فتنے کا سر پوری طرح کچلنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, اور اس کے لیے تمام تر اداروں کو اپنے اندر سے جو عمران خان کے ابھی بھی سہولت کار موجود ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اور ہاں میں بھول گئی کہ ایک ٹویٹ بھی موجود ہے جس کے اندر راولپنڈی بینچ جو ہائی کورٹ ہے اس کے رجسٹرار پروٹوکول جو ہیں وہ عمران خان کے کل کے ڈی چوک کے دھرنے میں جو ہے وہ موجود تھے. اب اس کے بعد میرا مزید شاید کچھ کہنا اور بتانا جو ہے وہ نہیں رہتا جب تک یہ سہولت کار ختم نہیں ہوں گے پاکستان سے. عمران خان جیسی افریت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. میرے چینل کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.